السلام علیکم. کیس بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو ہمیشہ شاد آباد رکھے، بلکہ پوری آپ کی ٹیم کو. بس کیس بھائی اس کیس کی وجہ سے جتنے لوگوں نے جو ہے نا کام کیا اس کیس کے لیے، جتنی جدوجہد کی، سب لوگ انہیں دیکھا نہیں، ان سے ہم ملے نہیں، لیکن آپ سب لوگ ایسے لگتے ہیں جیسے ہماری فیملی کے ممبر ہوں آپ لوگ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے ہمت آپ سب کو دے، طاقت دے کہ آپ لوگ جو ہے نا ان ظالموں کے آگے ڈھال بنے رہے، مظلوموں کے لیے. تو کیس بھائی ایک بات یہ کہنی تھی کہ سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ سائمہ بھابی کی جو پرانی ویڈیوز ہیں اگر نہ وہ کی جائیں، دکھائی جائیں تو شاید اچھا ہو، کیونکہ بڑی تکلیف ہوتی ہے اور بڑی ایسے فیل ہوتا ہے، بڑی یعنی کہ ان کو کس طرح سے انہوں نے وہ کیا، ایک قسم سے یعنی کہ ان کی بےزتی محسوس ہوتی ہے، اپنی بےزتی ہمیں لگتی ہے کہ کس طرح سے یہ ان کو تڑپاتے تھے، وہ روڈز پہ کس طرح سے بیچاری تڑپتی تھی، وہ کس طرح رو رہی ہیں، بلک رہی ہیں. تو بس یہ اچھی نہیں لگتی ہیں. اگر مناسب آپ لوگ سمجھیں تو ان کو نہ یہ تصویریں، ان کی یہ ویڈیوز نہ دکھائی جائیں. اور بچی پر تو اتنے ظلم کیے گئے ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے سن کے. اور ابھی جب وہ پریس کانفرنس کرے گی یا آپ لوگ ڈیٹیل بتاؤ گے تو بہت ہی خوفناک، صرف بچی کا کسی اور اس طرح کے لوگوں کے پاس ہونا ہی جو ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. تو لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے تھی تو وہ ننھی سی بچی، اس میں اتنی جان نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو تمام مجرم تو ان سب کو جو ہے نا، ان سب کو جو ہے اب سزائیں دلوانی ہے، کسی کا نام بھی پوشیدہ نہ رکھا جائے. اور محبت تو تھی ہی نہیں. کیس بھائی کہاں کی محبت تھی؟ محبت تو تھی نہیں، نہ اس میں وہ مردوں والی غیرت تھی کہ اس نے اس کو نکال دیا یا چھوڑ دیا. تو یہ پیشہ ورانہ گینگ ہے، یہ پیشہ ورانہ گینگ ہے. اور کیس بھائی کسی کا بھی نام پس پردہ نہ رکھا جائے، جو لوگ بھی تھے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے اس سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، قبیلے سے، قوم سے، ان کا بڑا عہدہ ہی کیوں نہ ہو، وہ کتنے ہی با اثر کیوں نہ ہو. کیونکہ ہماری سوسائٹی جو ہے، ہماری ٹریجڈی ہی یہی ہے ہماری سوسائٹی کی کہ یہاں پہ جو ہے با اثر افراد کا جو ہے نام تک نہیں لیا جاتا. اور اگر زیادہ زحمت گوارا کی جاتی ہے، تھوڑا بہت ہمارا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں با اثر افراد یا با اثر شخصیات جو ہیں وہ شامل تھیں. اور صرف ان کے لیے جو ہے نا کام کرنے والے جو ہوتے ہیں، ان کے جو ٹٹو ہوتے ہیں، ان کے مہرے ہوتے ہیں، جیسے یہ ظہیرہ گینگ، یہ قذابہ تھی، ان کو جو ہے نا منظر عام پہ لایا جاتا ہے. اور کیس بھائی اس طرح کیسز میں جو ہے نا فرنٹ لائن پر جدوجہد کرنے والے، جنہوں نے اپنا جو ہے نا اپنی جان، مال، عزت، اپنا پیشہ سب کچھ داؤ پہ لگایا، اپنی فیملیز، اپنے بچے سب آپ لوگوں نے داؤ پر لگا دیا، جس میں صحافی برادری بھی تھی، وکلا برادری بھی تھی. اور آپ لوگوں نے صحافت کا، وکلا برادری کا وقار بلند کیا. ہمارا جو ہے نا اعتماد بحال ہو گیا صحافیوں پہ، وکلا پہ. آپ کا نام جو ہے نا، آپ کا نام تو سر فہرست ہے. محترم بھائی جبران ناصر صاحب اور دیگر ہمارے وکلا بھائی، آپ نے صحافی برادری اور وکلا برادری کا وقار جو ہے نا وہ بلند کیا ہے اور ہمارا اعتماد بحال ہوا ہے. کیس بھائی بغیرت لوگ تو اس معاشرے میں کم نہیں ہیں اور نہ ہی وہ کم ہو جائیں گے مہدی بھائی کی جیت سے. لیکن یہ ہے کہ اب تو ایسا کام کرتے وقت وہ 10 بار سوچیں گے تو صحیح، لیکن جب کوئی ایسی حرکت کرے گا تو کیس بھائی ان سے تو ہمیشہ کے لیے ہمارا یا ہماری سوسائٹی کا جو ہے نا وہ پیچھا نہیں چھوٹ گیا. ایسے لوگ پھر بھی موجود ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. تو کیس بھائی میرا مشورہ ہے کہ ظاہر ہے اس پہ تو ایکسپینڈیچرز بھی بہت آتے ہیں، وسائل کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تو ہمارے معاشرے کے لیے ایک بھلائی کا کام ہے. اس پر مجھے پورا یقین ہے جتنے آپ لوگ ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں نے کتنے پرسنل سورسز جو ہے نا وہ لگائے ہوں گے. تو کیس بھائی اگر اس کے لیے جو ہے نا ایک آپ لوگ سب مل کے کمیٹی بنا لیں، ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ بنا لیا جائے اور فنڈنگ ریز کی جائے، تو اس میں انشاءاللہ تعالی ہم سب جو ہیں، جتنی عوام ہے، پھر خاص طور پہ ہمارے جو اوورسیئرز بھائی ہیں، یہ لوگ سب ہم لوگ جو ہے نا، جب ہمیں توفیق ہو، جتنی بھی ہو، لاکھوں کروڑوں ہزاروں کی بات نہیں ہے، جتنی بھی توفیق ہو وہ ہم اس میں ڈال دیا کریں اس اکاؤنٹ میں. اور پھر جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو بس آپ لوگ ہمارے غازی، فرنٹ لائن پہ لڑنے والے سپاہی
وکلا آپ جو ہیں صحافی جو ہیں، تو آپ لوگ جب پھر ایسے کیسز کو ڈیل کریں تو ہمارے پاس ایک جو ہے نا وہ ڈپازٹ موجود ہو، وسائل کی ہمارے پاس کمی نہ ہو، ٹیلنٹ کی تو کوئی کمی نہیں ہے، غیرت کی ہمت کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ آپ لوگوں نے ثابت کر دیا ہے. کیس بھائی آپ سب نے اپنی فیملیز کو بھی داؤ پہ لگایا. یہ لوگ کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، یہ کوئی وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ ادھر کعبہ میں تسبیحاں نہیں بیچتے تھے، کھجوریں نہیں بیچتے تھے. انہوں نے مسلے سارے ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھٹ نہیں گئے. یہ بہت برے لوگ ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا اور ایک مظلوم باپ کا جو ہے نا وہ ساتھ دیا. سلام ہے مہدی بھائی کو، ان کی فیملی کو، کہ اتنے یہ لوگ بھی تو کم نہیں تھے. کیس بھائی ایک چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے، آپ اس کے آگے رکاوٹ کھڑی کریں، کوئی تنکا رکھیں، وہ اس کو عبور کرتی ہے، واپس پیچھے نہیں پلٹتی، وہ اپنا راستہ تلاش کرتی ہے. یہ لوگ بھی سب کچھ کر سکتے تھے. انہوں نے ایک کوئی ایسے گھٹیا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا، کوئی بد دعا نہیں دی، کوئی گالی نہیں دی. اور ان لوگوں نے کتنی بکواسیات کی، کتنی بےہودہ باتیں کی. لیکن وہ یہ تربیت انہوں نے اپنی تربیت ظاہر کی ہے. اور مہدی بھائی کی، ان کی فیملی کی جو تربیت تھی ماشاءاللہ بہترین تھی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ جو بھی نا یہ اس سے باز رہیں، فحاش گفتگو کرنے سے، کسی کو آزار پہنچانے سے زبان سے. تو مہدی کیس بھائی میں چاہتی ہوں کہ یہ ضرور اس طرح کی کوئی کمیٹی آپ لوگ قائم کر لیں اور اس طرح کی کوئی فنڈنگ ہو تاکہ یہ جرائم پیشہ گینگز جو ہے نا ان کو آپ لوگ جو ہے نا ڈیل کر جب کریں تو ہمارے آپ لوگوں کے پاس وسائل کی کمی نہ ہو. اور کیس بھائی دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بالکل آپ لوگوں نے نا بالکل کسی کا نام بھی چھپانا نہیں ہے، چاہے کوئی وڈیرا تھا چاہے کوئی بٹیرا تھا، کسی کا نام، ان کے نام تو کم از کم آپ سکرین پہ لائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، ان کی اوقات پتہ چلے. اب ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے ایک پلاننگ کرنی ہوگی ہماری سوسائٹی کے آپ جیسے لوگوں کو، جن میں وکلا برادری شامل ہے، آپ صحافی لوگ شامل ہیں، اور جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لوگ جیسے میڈم شیلا رضا صاحبہ ہیں. تو کیس بھائی اس قسم کا آپ تھوڑا سا سوچیں، مشورہ کر لیں. یہ یوٹیوبر پہ جو ہمارے مجھ جیسی اور بھی بہنیں ہوں گی، بھائی ہیں، باپ ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ غیرت مند لوگوں کی کمی نہیں ہے. اب اگر میں غلط نہیں ہوں تو پتہ نہیں سورہ الاحزاب میں کہ سورہ ممتحنہ میں جب یہ تنگ کرتے تھے کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور نعوذ باللہ للکارتے تھے کہ آپ اپنے خدا سے کہو نا، ہم تو یہ سرکشیاں کر رہے ہیں، اب کہو کہ ہم پہ عذاب نازل کرتے، ہمیں تباہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہی نازل فرمائی تھی کہ ان سے کہہ دو اے نبی، ان سے کہہ دو کہ جو ہے نا اس وقت تک میرا عذاب نازل نہیں ہوتا یا میں اس وقت عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کسی بستی یا کسی جگہ پر ایسے لوگ موجود ہوں جو کہ دوسروں کو حق بات کی تلقین کریں یا جن کے دل میں نیکی کا جو ہے نا وہ مادہ موجود ہو. تو کیس بھائی آپ لوگوں جیسے بے شمار لوگ موجود ہیں، بے شمار. واقعہ ہی جو ہے نا کامیابی کا سفر جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے لیکن جو ہے نا ناممکن نہیں ہوتا. اس میں بہت نقصان اٹھانے پڑتے ہیں لیکن پھر جو ہے نا جو اس کا پھل ہوتا ہے نا وہ بہت میٹھا ہوتا ہے. السلام علیکم قیس بھائی، کیسے آپ؟ ٹھیک خیریت سے ہیں؟ اور بہت مبارک ہو قیس بھائی آپ کو، مہدی علی کاظمی کو اور جبران ناصر کو. تو میں آپ لوگوں کی ڈیلی یہ چینل دیکھتی ہوں اور میں نے لائک بھی کیا ہے، اور شروع دن سے دعا زہرا اغوا ہوئی آج تک میں نے بہت دعائیں کی تو اللہ نے کامیاب کیا. جس وقت دعا زہرا گم ہوئی تھی تو ہر رات میں دیکھتی تھی یا اللہ کہیں سے کوئی خبر آ جائے. آخر میں تو چلو چلتے کراچی پہنچے اور کراچی سے بھی بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا شاید ابھی تو مسئلہ حل ہو گیا ہوگا، بعد میں تو یہ اور طول پکڑ لیا. مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، مجھے تو رونا آ رہا تھا. لیکن جس دن دعا زہرا نے اور اس کو کھینچ کے لے گئے پولیس والے اور ماں کے گود میں بچہ اور یہ بلکتی رہی، اس دن میں بھی بہت روئی تھی.
تو میری پوتیاں بھی کہہ رہی تھی کہ امی آپ کیوں رو رہی ہیں اتنا. میں نے کہا میں آپ کو اپنے احساسات نہیں بتا سکتی کہ کیا محسوس ہے. انسان پال پوس کے بڑا کرے اور ایک دن ایسے کوئی کھینچ کے لے جائے. اور اس طریقے سے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کیس بھائی کہ میں کیا کہوں. کیسے لوگ ہیں. لیکن پھر پاکستان سے محبت اس وجہ سے ہوئی کہ آپ لوگوں جیسے بھائی ہے, جبران ناصر جیسا بھائی ہے ہمارا, اور باقی دوسرے سب ان کی تو خیر کوئی تعارف کی ضرورت بھی نہیں ہے. ان کا اجر تو اللہ دے سکتا ہے, مہدی بھائی تو دے بھی نہیں سکتے, سائمہ بھابھی, یہ تو ہمیں سب اپنے فیملی لگتے ہیں. آپ لوگ بھی فیملی لگتے ہو سب. تو پھر بھی ابھی تھوڑا سا امید جاگا کہ ہے کچھ لوگ جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. ان لوگوں نے تو پاکستان کا منہ کالا کر دیا, ان جیسے گھٹیا لوگوں کی. تو ان کو تو میرے خیال میں کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. انہی جیسے لوگ ان کو دیکھتے ہوں گے. جو لوگ, میں تو ان کو دیکھتی ہوں تو میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. میرا دل چاہتا ہے یہیں سے نکل کے اس کو کسی طریقے سے, یہ کہاں بیٹھی ہیں تو ان کی منہ نوچ لے بندہ. کیا کر سکتے ہیں, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں. مانا کہ برے لوگ زیادہ ہو چکے ہیں لیکن اچھے لوگوں کی کمی بھی نہیں ہے. تو جیسے ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتا ہے, لیکن یہ پورے تالاب کو گندا نہیں کر سکتا. اس میں ہے کچھ اچھے لوگ, اچھے اچھے پھول جو ان کی خوشبو سے مہک جاتی ہے پورا باغ. تو انشاءاللہ آگے بھی تو کامیاب ہوں گے. اور انشاءاللہ دشمنوں کو اور جن لوگوں نے یہ غلط کام کیا ہے, اللہ چاہے گا تو ان کو نیست و نابود ہوگا. سچ دیر سے نکلتا ہے لیکن نکلتا ضرور ہے. شاید میری اردو اتنی اچھی نہ ہو کیونکہ میں فارسی اسپیکنگ سے تعلق رکھتی ہوں, لیکن میرا دل آپ لوگوں کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ آگے بھی دعا گو رہیں گے. اس پروگرام کو پاکستان کے ہر بچی کے لیے انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے. اور آپ لوگ بھی خاموش مت رہیے گا, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے, آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.